کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جمعہ کے دن کو مقدس دن سمجھا جاتا ہے، جبکہ عیسائی اتوار کے دن کو اپنا مقدس دن مانتے ہیں، لیکن یہودی ہفتے کے دن کو اپنا مقدس دن مانتے ہیں۔ ہفتے کو یوم سبت کہا جاتا ہے، لیکن یہودی اسے شبات کہتے ہیں۔ اس دن یہودی کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ کام کرنے سے اس قدر گریز کرتے ہیں کہ میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں بھی کوئی طبی امداد فراہم نہیں کرتے۔ اگر جان جانے کا کوئی خطرہ ہو تبھی کچھ کیا جاتا ہے، نہیں تو ہفتے کے روز یہ صرف اور صرف آرام اور عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے شرعی قانون میں 39 ایسے کام ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہفتے کے روز نہ تو کچھ پکاتے ہیں، نہ آگ جلاتے ہیں، یہاں تک کہ آگ کو بجھاتے تک بھی نہیں۔ یہ ہفتے کے روز ٹانکا اور بٹن لگانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ہفتے کے دن یہودی نہ تو ایک حرف سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، نہ ہی مٹا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن ایک یہودی نے الف لکھ دیا تو اب وہ بے نہیں لکھے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ان کے نزدیک ایک حرام کام ہوگا۔ شبات کا دن جمعہ کی شام غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے سے ہفتے کی شام کو سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد تک منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز موم بتیاں جلا کر کیا جاتا ہے، جبکہ شراب اور روٹی پر مختلف کلمات کو پڑھ کر انہیں کھایا اور پیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر اس تہوار کے دن 3 کھانے کھائے جاتے ہیں۔ پہلا کھانا جمعہ کی شام کو کھایا جاتا ہے، دوسرا کھانا ہفتے کی دوپہر کو اور تیسرا کھانا ہفتے کی شام کو کھایا جاتا ہے۔ جب شبات کے دن یہودی کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھانے سے پہلے قدس کہتے ہیں، جس کا مطلب مقدس ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن شبات کی تیاری کی جاتی ہے۔ جمعے کے روز یہودی جلدی جلدی اپنے سارے کام نمٹا لیتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، شیو بنواتے ہیں، اور یہ اس دن ایک خصوصی لباس بھی زیب تن کرتے ہیں۔ شبات کے دن یہودی کوئی نامناسب گفتگو نہیں کرتے، یہ فضول نہیں بولتے اور زیادہ تر خاموش رہتے ہیں۔ یہودی آخر اس دن کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، یہ اس دن کو اپنا مقدس دن کیوں مانتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، جبکہ 7واں دن شبات تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کو فرعونوں کی غلامی سے آزادی بھی اسی دن ملی تھی۔ جب یہ مصر سے نکلے تو وہ ہفتے کا دن تھا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہودیوں کے لیے مقدس دن قرار دیا تھا۔ ان لوگوں کو اس دن کوئی بھی کاروبار اور مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے لیے ایک آزمائش تھی، جس پر وہ پورا نہیں اتر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دی گئیں۔ ٹیلا شہر کے یہودیوں پر جمعہ کے دن کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہیں کیا اور ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اس لیے اس دن کی عظمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ بعد میں ان میں سے ہی ایک شخص نے ایک ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر پھندے میں پھنسا کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ یعنی اس نے مچھلی کو پکڑ تو لیا لیکن پانی سے نہیں نکالا، اور اگلے دن اتوار کو نکالا اور نکال کر کھا گیا۔ دوسرے لوگوں نے مچھلی کی خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے تو آج اتوار کے دن ہی شکار کیا ہے۔ جب اس کا یہ راز سب کے سامنے کھلا تو سارے لوگوں نے یہی بہانہ بنا کر مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سارے یہودی اس طرح مچھلی کا شکار کرنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تو دریا کے ساتھ گڑھے کھود دیے۔ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں اس گڑھے میں آ جاتی اور یہ اس گڑھے کو بند کر دیتے، اور اتوار کے دن ساری مچھلیاں اس گڑھے سے نکال دیتے۔ اب یہودیوں میں 3 گروہ ہو چکے تھے۔ ایک وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیلے بہانے تلاش کرتا تھا، ایک وہ جو انہیں منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ جو نہ تو خود شکار کرتا تھا نہ انہیں شکار کرنے سے منع کرتا تھا، بلکہ وہ نصیحت کرنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو۔ ایک طویل عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ آخرکار نیک جماعت نے نافرمان جماعت کا بائیکاٹ کر دیا اور اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر لی۔ ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ جب ایک دن صبح یہودیوں کی نیک جماعت نے اپنی آنکھ کھولی تو نافرمان لوگوں کے نہ تو دروازے کھلے تھے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز آ رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ان لوگوں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو ان لوگوں کو ایک بڑا عجیب منظر نظر آیا۔ نافرمانی کرنے والے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بندر بن چکے تھے۔ ان کی دمیں نکلی ہوئی تھیں لیکن وہ سب پہچانے جا رہے تھے۔ اس گروہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جو لوگ انہیں نہیں روکتے تھے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جو بندر پائے جاتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لیکن یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ آج تک جس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہ قوم 3 دن کے اندر اندر ختم ہو گئی اور اس کی نسل آگے نہیں چل سکی۔ موجودہ دور میں جو بندر پائے جاتے ہیں یہ اسی طرح کی مخلوق ہے جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دوسری اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔